تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خلت، وہ امت گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے، اور تم نے جو کام کیے تمہارے لیے ان کا بدلہ ہے۔ اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ بندے کے عمل اور کسب کی اس بندے کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ بندے کا جو عمل ہے یا اس کا جو کسب ہے اس کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے، اگرچہ بندے کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور جو نیک کام ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہیں، اور جو برے کام ہیں وہ بندے کی اپنی شامت اعمال ہے۔ جو نیک کام ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہیں، اور جو برے کام ہیں وہ بندے کی اپنی شامتی اعمال ہے۔ اب اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں اور احادیث اس بات پر دلیل ہیں کہ بندہ صرف کسب کرتا ہے، اور کسب کے معنی ہیں ارادہ کرنے کے۔ بندہ صرف کسب کرتا ہے، اور کسب کے معنی ہیں ارادہ کرنا، خواہ وہ اچھا ہو۔ اب ارادہ جو آپ کر رہے ہیں وہ دو ہی صورتیں، یا وہ اچھا ہوگا یا وہ برا ہوگا، آپ کا ارادہ جو ہے۔ تو جس وقت بندہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کے کرنے کا، اللہ اسی وقت اس میں اس فعل کے کرنے کی قدرت پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جن سے۔ ارادہ کس نے کیا ہے؟ بندے نے۔ اب وہ ارادہ اچھا ہے یا وہ ارادہ برا ہے؟ ارادہ اچھا ہے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں درس قرآن سننے جا رہا ہوں، ارادہ اچھا ہے، اللہ نے اس کے اندر اس فعل کے کرنے کی قدرت پیدا کر دی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، جاؤ جا کے درس قرآن سنو۔ ارادہ برا ہے، شراب پینے جا رہا ہوں، جوا کھیلنے جا رہا ہوں، اس فعل کی قدرت اس میں پیدا ہو گئی، جاؤ شراب پی لو، جوا کھیلو، اس کے کرنے کی قدرت پیدا ہو گئی۔ جی، تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بندہ اس فعل کا کسب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فعل کو خلق کر دیتا ہے، اس فعل کو پیدا کرتا ہے۔ ہم اپنے اختیار سے کسی کام کو کرتے ہیں یا ترک کرتے ہیں؟ ہم اپنے اختیار سے کوئی کام کرتی ہیں، یا تو کر لیتی ہیں تو یا اس کو روک دیتی ہیں، ہم اس کو نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے۔ اب
جس شخص کے اوپر فار ایگزامپل راشا تاری ہو، ہاں، تو اس کے اختیار کے بغیر اس کا ہاتھ حرکت کرتا رہتا ہے، ایسا ہے نا؟ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، ہاتھ حرکت کر رہا ہے جی۔ جبکہ آپ صحت مند ہیں، آپ تندرست ہیں، آپ جب اپنا ہاتھ ہلائیں گے تو وہ آپ کی مرضی سے ہل رہا ہے یا آپ کے اختیار اور مرضی کے بغیر ہل رہا ہے؟ وہ آپ کی مرضی سے ہل رہا ہے۔ جب آپ اس ہاتھ کو ہلائیں گے وہ آپ کی مرضی سے حرکت دیں گے، کیونکہ آسان لفظوں میں اس بات کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر بندے کا فعل پر بالکل اختیار نہ ہو تو پھر انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجنا قیامت اور جزا اور سزا کا جو نظام ہے اس کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ ہر کام کرنے پر اس نے مجبور کیا ہے تو پھر تو انبیاء جو آئے اور تبلیغ کرتے رہے، اولیاء جو آئے تبلیغ کرتے رہے، علماء جو آئے تعلیم کرتے رہے، پھر اس کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بندے نے جو کام کرنا ہے اس میں اس کا اپنا اختیار اور اس کی اپنی مرضی شامل نہیں ہے، سب کچھ وہ کرنے پر مجبور ہے، تو پھر جنت اور دوزخ کا، پھر نیکی اور بدی کا، پھر جزا اور سزا کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو۔ اچھا، تلک امت قد خلت، وہ امت گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے، اور تم نے جو کام کی تمہارے لیے تمہارے کاموں کا بدلہ ہے۔ جو کام تم کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اور جو کام انہوں نے کیے اس کا بدلہ جو ہے وہ ان کو ملے گا۔ ان کے کاموں کا بدلہ ان کے ساتھ ہے، ان کے کاموں کا بدلہ ان کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کام یہ کریں گے اس کا بھار آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ ہاں، اگر وہ کام پہلے انہوں نے کیا اور بعد میں آپ وہ کام کرتے ہیں تو شاید ان کو اس کا بھار اٹھانا پڑ جائے۔ قرآن مجید کے اندر ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ایک حدیث جو ہے وہ اس آیت کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب یہ تو قرآن کی آیت ہے، مگر اس جگہ کے اوپر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث جو ہے وہ پھر اس کے خلاف ہے۔ کہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص بھی ظلماً قتل کیا جائے گا اس کے خون کی سزا کا ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا؟ ان سے جو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلم کے ساتھ ظلماً قتل کیا جائے گا اس کے خون کی سزا کا ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے پر بھی ہوگا، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو پھر اس حدیث پاک میں امام بخاری نے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ظلماً قتل کیا جائے گا اس کی سزا کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر ہوگا، تو بظاہر ایک دوسرے کے خلاف نظر آ رہی ہے نا، یہ حدیث اس آیت کے خلاف آپ کو نظر آتی ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ جی اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد میں جو قتل کرنے والے ہیں ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ بعد میں اگر کسی نے ظلماً کسی کو قتل کیا ہے اس کو عذاب نہیں ہوگا، اور ان کے گناہ کا عذاب جو ہے وہ قابیل کو ہوگا۔ ان کے گناہ کا جو عذاب ہے وہ کس کو ہوگا؟ قابیل کو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی اب بعد میں کسی کو قتل کرے گا اس کے گناہ کا عذاب کس کو ہوگا؟ قابیل کو۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم سمجھتے کہ یہ حدیث اس آیت کے خلاف ہے، کیونکہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ظلماً قتل کیا جائے گا اس کے خون کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کیا تھا دنیا میں، وہ پہلا شخص ہے جس نے ظلماً قتل کیا تھا دنیا میں۔ تو اب دنیا میں جو بھی بندہ قتل کرے گا اس کا جو ایک حصہ ہے وہ قابیل پر ہوگا، تو اس سے یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد میں جو قتل کرنے والے لوگ ہیں ان کو عذاب نہیں ہوگا، اگر بعد میں کوئی ظلماً کسی کو قتل کرے گا تو اس کو عذاب نہیں ہوگا، نہیں، اس کی سزا بھی جو ہے وہ قابیل کو دی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قاتل کو اپنے گناہ کی پوری سزا ملے گی، لیکن ظلماً قتل کرنے کو کیونکہ قابیل نے ایجاد کیا تھا، دنیا میں سب سے پہلے یہ غلط کام قابیل نے کیا تھا، لہٰذا ہر قتل کا سبب قابیل قرار پائے گا، اور قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے سب کے قتل کا سبب ہونے کی سزا قابیل کو بھی ملے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اگر کوئی ظلماً قتل کرے گا تو اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی، بلکہ اس کی سزا بھی قابیل ہی کو دی جائے گی، نہیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر بات اس کے خلاف ہوتی ہے، پھر بات اس کے خلاف آتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ایسا ہے کہ اب جو بھی ظلماً قتل کرے گا اس کو تو سزا ملے گی ہی اس کی، لیکن جس شخص نے دنیا میں سب سے پہلے یہ برا کام کیا تھا ساتھ اس کو بھی اس کی سزا ملے گی۔ قابیل نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا نا، ظلماً جو قتل کیا تھا، تو اب جتنے لوگ قتل کریں گے ان کو تو اس قتل کرنے کی سزا ملے گی۔ یہ تو نہیں کہ آج کوئی بندہ کسی کو ظلماً قتل کر دے تو اس کے قتل کرنے کی سزا بھی صرف قابیل کو ملے اور اس شخص کو نہ ملے، تو پھر تو ہر طرف افراتفری اور قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ نہیں، اس شخص کو تو اس کی سزا ملے گی ہی ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اس کے قتل کی سزا قابیل کو بھی ملے گی، کیونکہ اس گناہ کو ایجاد کرنے والا کون ہے؟ قابیل. سب سے پہلے دنیا میں اس نے ظلماً کسی کو قتل کیا تھا، اس کو بھی سزا ملے گی. اب آپ میری بات سمجھیے. تو حدیث اس آیت کے خلاف نہیں ہے. لہذا ہر قتل کا سبب قابیل قرار پایا، اور قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے سب کے قتل کا سبب ہونے کی سزا قابیل کو ملے گی، اور ان قاتلوں کی اپنی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی قتل کر رہا ہے تو اس کی سزا میں کمی ہو جائے یا اس کو سزا نہ دی جائے، اس کی بھی سزا قابل ہی نہیں. ان کو تو سزا ملے گی، مگر جتنا ان کو سزا اس کا ہونا اتنا ساتھ قابل کو بھی ملے گا. اب جو بھی وہ کام کرے گا اس کی جو جزا ہے وہ قابل کو بھی ملے گی. اس کو تو اس کی سزا ملے گی. امام مسلم ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی برے کام کو ایجاد کیا اس پر اپنی برائی کا بھی بوجھ ہوگا. جس نے کسی برے کام کی بنیاد ڈالی، جیسے دنیا میں سب سے پہلے ظلماً قتل کس نے کیا؟ قابیل نے. جی، اس پر اپنی برائی کا بھی بوجھ ہوگا، اور اس کے بعد اس برائی پر جو بندہ عمل کرے گا اس کا بھی بوجھ ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بعد میں جو بھی اس برائی کو کرے گا اس کو اس برائی کی سزا نہیں ملے گی. اس کو سزا ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ کا اثر یا یہ گناہ اور یہ سزا قابل کو بھی دی جائے گی. یعنی جس نے اس گناہ کی بنیاد ڈالی ہوگی، جس نے اس گناہ کی بنیاد ڈالی ہوگی، اب دنیا میں جتنے بھی لوگ وہ گناہ کریں گے وہ ظلم اور وہ اس گناہ کی سزا اس کو بھی ساتھ دی جائے گی. اس کی سزا تو کئی گنا زیادہ ملٹیپلائی کر دی جائے گی. اس نے اس گناہ کی بنیاد ڈالی تھی دنیا میں جن سے. جی، تو اس کے بعد اس برائی پر عمل کرنے والوں کا بھی بوجھ ہوگا، اور ان برائی کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اب جو لوگ اس برائی کو کر رہے ہیں، بھلے اس برائی کو ایجاد جس نے بھی پہلے کیا تھا، ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ایسا نہیں کہ آج کوئی بندہ قتل کرے تو اس کے گناہ کے اندر کمی ہو جائے کہ نہیں، اس کے قتل کی سزا بھی قابل کو دی جائے، اس کے قتل کی سزا بھی قابل، اس کے قتل کی سزا بھی قابل کو دی جائے. اس کی تو سزا ڈبل سے ڈبل ٹرپل ملٹیپلائی ہوتی چلی جا رہی ہے، مگر جو بندہ اب گناہ کر رہا ہے اس کو بھی اس کے گناہ کی سزا ملے گی. اس کو بھی تو اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عمر کے اوپر جب قاتلانہ وار کیے گئے تو حضرت صہیب آئی روتے ہوئے اور کہنے لگے، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے صاحب، اور رو رہے، ہائے میرے بھائی. اب حضرت عمر فاروق آخری وقت ہے، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ان پر قاتلانہ وار کیے گئے ہیں. اب حضرت صہیب، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے صاحب، رو رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا، اے صہیب، تم مجھ پر رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا، تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات نہیں سنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے گھر والوں میں سے کسی کے رونے سے اس مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے. کیا کر رہے ہو تم؟ کیوں رو رہے ہو میرے اوپر؟ میت کو عذاب ہوتا ہے، میت کے مرنے والوں میں سے، میت کے گھر والوں میں سے کسی کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا. حضرت ابن عباس نے کہا،
جب حضرت عمر فوت ہو گئے تو میں نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے ان سے اس حدیث کا ذکر کیا، بی بی عائشہ سے۔ میں نے کہا یا حضرت بی بی عائشہ، اس طرح حضرت عمر فاروق جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ بستر مرگ پر تھے اور آخری سانس تھی، جو بھی وہ وقت تھا، تو میں اس طرح آیا اور میں اس طرح رو رہا تھا، اے میرے بھائی، اے میرے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے گھر والوں میں سے کسی کے رونے سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اب حضرت عائشہ سے میں نے اس حدیث کا ذکر کیا حضرت عمر فاروق کے وفات پانے کے بعد، تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ تعالی حضرت عمر پر رحم فرمائے، اللہ تعالی حضرت عمر پر رحم فرمائے، بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تم نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں سنی، تمہارے لیے قرآن مجید کی وہ آیت کافی ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی اگر رونے والا غلط کام کر رہا ہے تو اس رونے والے کو سزا ملے گی کہ وہ جس کے لیے رو رہا ہے وہ جتنا بخشا ہوا اللہ کا ولی صحابی غوث کو اس کے رونے کی سزا ملے گی، معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک۔ بی بی عائشہ صدیقہ نے کمال حضرت شعیب کو، انہوں نے کہا شعیب اللہ حضرت عمر کے اوپر رحم فرمائے، بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، اور انہوں نے قرآن کی یہ آیت فوراً حضرت شعیب کو سنائی جس کا ترجمہ ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں، آپ نیک آدمی ہیں، آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، حضور کے غلام ہیں، عاشق ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، آپ کے مرنے کا وقت ہے، کوئی اگر آپ کے اوپر رو رہا ہے تو اس کے رونے کا آپ کو عذاب ملنا شروع ہو جائے گا۔ جی، تو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ اگر جو بندہ غلط اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو روکا جائے گا، اس کو منع کیا جائے گا۔ اچھا، امام بخاری نے لکھا ہے کہ اگر میت نے یہ وصیت کی ہو کہ اس پر رویا جائے تو پھر گھر والوں کے رونے سے، پھر اگر کوئی گھر والوں میں سے روئے گا تو پھر اس کو عذاب ہوگا۔ ایسے نہیں کہ میت نے تو کہا ہی نہیں ہے، مرنے والے نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ میرے بعد اس طرح رونا، چیخو پکار کرنا۔ اب اگر کوئی چیخو پکار کرتا ہے اور روتا ہے اور نوحہ کرتا ہے تو اس کا گناہ رونے والے کے اوپر ہے، نہ کہ اس مرنے والے کے اوپر ہے، اس کے اوپر نہیں ہے۔ اب یہاں سے پھر ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ قرآن اور حدیث کی بنا پر اکابر علماء سے اختلاف کرنے کا جواز ملتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو پھر آپ اکابر جو ہیں، اکابر علماء جن کے پاس آپ سے بہت زیادہ علم ہے، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پھر بھی آپ کے پاس قرآن کی دلیل ہو، حدیث کی دلیل ہو، اور پھر بھی آپ ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہ کر سکتے ہو۔ اس طرح تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ اب اس کی مثال آپ یہاں سے سمجھیں۔ حضرت عمر تو یہ فرماتے تھے کہ میت پر گھر والوں کے رونے سے اس میت کو عذاب ہوگا۔ اب بات سمجھنے کی ہے کہ میت پر گھر والوں کے رونے سے اس میت کو، گھر میں سے اگر کوئی روئے گا تو عذاب کس کو ہوگا؟ اس میت کو، مرنے والے کو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت ابن عباس کے سامنے اس کا قرآن مجید سے رد کیا، قرآن مجید سے رد کیا۔
حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ راشد ہیں اور ان کا مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ بتائیے۔ حضرت عمر فاروق کا درجہ حضرت عائشہ صدیقہ سے اوپر ہے جی۔ تو معلوم ہوا کہ دلیل کے ساتھ اکابر علماء سے اختلاف کرنا جائز ہے۔ قرآن اور حدیث کی اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو پھر جو آپ سے زیادہ علم رکھنے والے جو عالم لوگ ہیں، علماء ہیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق کے نزدیک میت کے گھر والوں میں سے اگر کوئی بندہ روئے تو اس کا عذاب کس کو ہوگا؟ میت کو ہوگا۔ لیکن بی عائشہ صدیقہ تو یہ بتایا رضا عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے قرآن کی یہ دلیل دی، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ انہوں نے ان سے اختلاف کیا اور ان کے اس اختلاف کو سب نے مانا، سب نے تسلیم کیا۔ حالانکہ حضرت عائشہ سے حضرت عمر فاروق کا مرتبہ اور مقام بہت اوپر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنبی کے لیے تیمم کو جائز نہیں قرار دیتے تھے۔ ایک اور مثال، جو شخص جنبی ہو، جس پر غسل کرنا ہو، اس کے لیے تیمم کو جائز قرار نہیں دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اس کو غسل ہی کرنا پڑے گا، اس کو غسل ہی کرنا پڑے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کی بنا پر حضرت عمر فاروق سے اختلاف کیا۔ حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں کہ میں اور آپ ایک سفر میں تھے، ہم دونوں جنوبی ہو گئے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی مگر میں زمین میں لوٹ پوٹ ہو گیا اور میں نے نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ بھی تو وہاں موجود تھے نا، تو جنوبی تو ہم اس سفر میں دونوں ہو گئے تھے، آپ نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ آپ نے کہا نہیں غسل کرنا پڑنا ہے، تیمم سے نہیں بات بنے گی، مگر میں زمین میں لوٹ پوٹ ہو گیا، اور پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں نے حضور کو فرمایا کہ میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا، تو حضور نے فرمایا تمہیں اس طرح کر لینا بھی کافی تھا، یعنی تیمم کا جو طریقہ ہے، ہتھیلیاں مٹی میں اس طرح کر لینا بھی کافی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیاں زمین پر ماری، ان پر پھونک ماری اور چہرے اور ہاتھوں پر تیمم کیا۔ حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عمر فاروق کو یہ بات یاد دلائی، انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق آپ فرماتے ہیں کہ جنوبی کے لیے تیمم جائز نہیں، اس کو غسل ہی کرنا پڑے گا، اور ایک سفر میں جب ہم دونوں اس حالت میں تھے، آپ نے نماز نہیں پڑھی مگر میں نے پھر بھی مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو گیا، اور جب میں نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو حضور نے فرمایا مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے کی کیا ضرورت تھی، تیمم یعنی جو تیمم کا طریقہ ہے بس اتنا وہ کر لیتے۔ تو حضرت آپ یہ دیکھیے کہ عمار بن یاسر نے حضرت عمر فاروق سے دلیل، جب ان کے پاس حضرت عائشہ کے پاس دلیل تھی قرآن کی آیت کی، انہوں نے بھی حضرت عمر سے اختلاف کیا اور اسی کو سب نے تسلیم کیا۔ حضرت عمار بن یاسر کے پاس بھی دلیل تھی حدیث کی، انہوں نے بھی حضرت عمر سے جو ان سے مرتبے اور مقام میں علم کے اندر بہت اوپر تھے، انہوں نے ان سے اختلاف کیا، کیوں؟ ان کے پاس دلیل تھی حدیث کی۔ تو اگر قرآن اور حدیث کی دلیل آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آپ اکابر علماء سے اختلاف کر سکتی ہیں۔ اسی طرح
شقیق بن سلمہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ کن کے پاس بیٹھا ہوا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ نے حضرت ابن مسعود سے پوچھا، جب ایک شخص جنبی ہو اور اس کو پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا، جب تک پانی نہ ملے وہ نماز نہ پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت عمر فاروق نے حضرت عمار بن یاسر کو دیا تھا۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی وہی جواب حضرت ابو موسیٰ کو دیا کہ جب تک پانی نہ ملے نماز نہ پڑھے، وہ نماز نہ پڑھے۔ جی، تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا آپ حضرت عمار کی حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابن مسعود نے کہا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ حضرت عمر ان کی روایت سے مطمئن نہیں تھے؟ حضرت ابو موسیٰ نے کہا، اچھا اگر حضرت عمار کی حدیث کو چھوڑ دیں، اگر حضرت عمر فاروق ان سے پھر بھی اس حدیث کے تحت جو انہوں نے حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عمر فاروق کو حدیث سنائی، ان کے پاس حدیث کی دلیل تھی کیا؟ جب ایک سفر کے اندر وہ دونوں جنوبی ہو گئے تو حضرت عمر فاروق نے تو نماز نہیں پڑھی، مگر حضرت عمار بن یاسر زمین میں لوٹ پوٹ اور حضور نے ان کو تیمم کا طریقہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عمر فاروق کو وہ وقت یاد دلایا کہ دیکھو جنوبی تیمم کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا تھا۔ انہوں نے اختلاف کیا حضرت عمر فاروق سے، اور اب جب حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود جو مفسر قرآن ہیں اور جنہوں نے قرآن حفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر کیا، جب اب حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے وہی سوال کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی وہی جواب دیا کہ نہیں، جب تک پانی نہ ملے وہ غسل نہ کرے۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ حضرت عمار بن یاسر نے جو حدیث حضرت عمر فاروق کو دلیل کے طور پر دی تھی، آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اس سے مطمئن نہیں تھے، پھر بھی مطمئن، بھلے انہوں نے اختلاف کیا، حالانکہ ان کا مقام بہت اوپر ہے حضرت عمار بن یاسر سے، جن سے وہ مطمئن نہیں تھے۔ تو پھر حضرت ابو موسیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ حضرت عمار کی حدیث کو چھوڑ دیں۔ پھر آپ اس آیت کا جواب کیا دیں گے؟ اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، جب تم جنبی ہو جاؤ اور پانی نہ ملے تو پھر تم تیمم کرو۔ اب حضرت ابو موسیٰ نے قرآن کی آیت سامنے رکھ دی کہ جب تم جنبی ہو جاؤ اور پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔ تو اب حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ان کے سامنے اس کی آگے، مگر وہ پھر کہنے لگے کہ اگر میں لوگوں کو اس کی اجازت دے دوں تو جس کو بھی سردی لگے گی وہ غسل کی جگہ تیمم کر لے گا۔ تو مقصد سمجھانے کی یہ جو چند ایک مثالیں میں نے دی وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس حدیث یا قرآن کی آیت دلیل کے طور پر موجود ہے تو پھر آپ اکابر علماء سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، مگر قرآن اور حدیث کی دلیل آپ کے پاس موجود ہو۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔